بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس وقت فضیلت الشیخ سمیع اللہ شاہد حافظہ اللہ کے پاس موجود ہیں۔ تو کرونا وائرس کے حوالے سے جو اس وقت دنیا میں اضطراب اور اس طرح کی کیفیت ہے، تو جاننا چاہیں گے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ذرا وضاحت فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام جناب بھائی محمد قاسم صاحب، بھائی محمد کاشف صاحب، اور اسی طرح خصوصی طور پہ تشریف لائے ہوئے بھائی طاہر صاحب، اور جتنے بھی لوگ اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں یا ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ بات سب سے پہلے ذہن میں رکھی جائے کہ جب بھی انسان اپنے اللہ کے احکام سے ہٹتا ہے تو یقیناً وہ سزا کا حقدار ہوتا ہے۔ یا تو اس کی سزا اسے دنیا میں ہی مل جاتی ہے یا پھر آخرت میں مؤخر کر دی جاتی ہے۔ تو اس دور میں بھی بہت ساری ہماری ایسی غلطیاں ہیں، ایسے گناہ ہیں جو اللہ کے احکامات سے ہٹ کے ہم نے کیے ہیں۔ انہی کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ وائرس دنیا والوں پر مسلط کر دیا، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی سمجھا دیا کہ وہ لوگ جو یہ نعرے لگاتے پھر رہے تھے کہ میرا جسم میری مرضی، اپنے جسم پہ اپنی مرضی کا دعویٰ کرتے تھے، آج بہت سے ایسے لوگ ہیں، کوئی منہ پہ ماسک پہن رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو پورا پیک کر چکا ہے، نہ چاہتے ہوئے اس نے اپنے جسم کو اس انداز میں کیوں لپیٹا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ اپنے جسم پہ آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین و شریعت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، کچھ ایسی ہیں جن کو حرام کیا۔ ہم مسلمان جب ہم کلمہ پڑھ چکے تو ہمارا تو معاہدہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا وہ ہم نے کھانی ہے، جن کو حرام کیا ان سے اجتناب کرنا ہے۔ لیکن یہی لوگ جہاں سے یہ وائرس نکلا اور ابھرا ہے، چائنا، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی مذہب کو، کسی پیغمبر کو مانتے ہی نہیں ہیں اور ہر چیز کھا جاتے ہیں، حتیٰ کہ چوہے، چمگادڑ، دیگر بہت ساری ایسی اشیاء جن کو شریعت اسلامیہ نے حرام کیا، ان کو فواسق، نقصان دہ کہا، ان کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور جس جانور کو قتل کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے اس کو تلف کیا جائے، وہ کھایا نہیں جاتا، جس کو کھایا جاتا ہے اس کے لیے ذبح یا نہر کے لفظ بولے گئے ہیں۔ تو یہ لوگ ان جانوروں کو بھی کھاتے ہیں، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان تھی کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، طیب چیزیں ہمارا پیغمبر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حلال کرتا ہے، اور جو خبیث چیزیں ہیں وہ حرام کرتا ہے۔ طیب کا معنی پاک بھی ہے اور خبیث کا معنی حرام ہے، اور طیب کا معنی وہ بھی ہے جو اس جسم کے لیے مفید ہے، اور خبیث کا مطلب یہ ہے کہ جو اس جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو آج اس وائرس نے آ کے بتا دیا کہ یہ چیزیں جن کو محبوب علیہ السلام نے حرام کیا تھا، یہ انسانی جسم کے لیے نقصان دہ تھیں، تبھی تو حرام کیا تھا۔
اور آج انہی حرام چیزوں سے یہ وائرس نکل کر انسانی جانوں میں آ گیا اور پھر ان کے بعد آگے منتقل ہو گیا۔ خیر، اس کی پیدائش کے حوالے سے، اس کی ابتدا کے حوالے سے بہت ساری باتیں اس وقت ہو چکی ہیں، میڈیا پہ چل رہی ہیں، لیکن ہم عقیدے کے حوالے سے ایک آدھ بات ضرور کریں گے کہ سب سے پہلے تو مسلمان یہ ذہن میں رکھے کہ پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے۔ یہی زیادہ سے زیادہ ڈر ہے نا کہ اس کے نتیجے میں میری موت واقع نہ ہو جائے، تو موت تو آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکون یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہو وہ موت تمہیں آ کے پا لے گی، موت پہنچ جائے گی۔ اگرچہ بڑے بڑے پختہ محل بنا کر، بلڈنگیں بنا کر، عمارتیں بنا کر ان میں چھپ جاؤ، پھر بھی موت کا جو ٹائم ہے اس نے پہنچانا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہونا چاہیے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی لا عدویٰ، کسی بیماری کے اندر یہ طاقت اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود بخود کسی ایک انسان سے دوسرے میں منتقل ہو جائے، نہیں، بلکہ پہلے انسان کو بھی لگی بیماری تو وہ امر ربی تھا، اور دوسرے کو بھی لگی ہے تو وہ اللہ کے امر اور اللہ کے حکم سے لگی ہے۔ ذاتی طور پر اس بیماری میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ایک سے دوسرے تک پہنچ جائے، دوسرے جس انسان کو بھی لگی ہے وہ اللہ کے امر سے لگی ہے۔ ہمارا بنیادی نظریہ اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے، وہ ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس پر، آپ کے فرامین مقدسہ پر عمل کرتے ہوئے احتیاط کرنا، اور وہ احتیاط جو ہمارے اس وقت ڈاکٹر حضرات ماہرین اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں، ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ ان کے ہم انکار نہیں کرتے بلکہ عمل کرنا چاہیے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان میں سے وہ چیزیں جو شاعر اسلامی کے خلاف ہیں، جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہیں، ان کا انکار ضرور ہوگا۔ جو شریعت کے خلاف نہیں ان کو اپنایا جائے، لیکن جو شریعت کے شاعر اسلامیہ کے خلاف ہیں ان پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ مثلاً اس وقت لوگوں کو یہ احتیاط کروائی جاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ مساجد میں نماز سے اجتناب کریں یا ایک مخصوص فاصلے پہ کھڑے ہوں، تو یہ ایک بے فائدہ بات ہے۔ احتیاط ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، لیکن احتیاط کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، کوڑ والے انسان سے ایسے دور ہو جا جیسے تو شیر سے دور جاتا ہے۔ تو وہ شخص جس میں کوڑ کا تعین ہو چکا، احتیاط اس سے ہے۔ جس میں کرونا وائرس تعین ہو چکا ہے کہ اس میں ہے، تو اس شخص سے احتیاط ضرور کرنا چاہیے۔ اور احتیاط کیسا، وہ بھی آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ نے بتا دی ہے کہ اذا سمعتم الطاعون بارض فلا تأتوها، کہ جب تم سنو کہ کسی زمین میں طاعون ہے، کسی علاقے میں پھیل چکا ہے۔ یہ طاعون بھی ایک متعدی بیماری تھی، جیسا کہ یہ بیماری اس وقت کرونا وائرس چل رہی ہے، اسی طرح کی ایک بیماری تھی۔ تو جب تم سنو کہ کسی علاقے میں طاعون ہے تو وہاں جاؤ نہیں، اور جس علاقے میں تم ہو اگر وہاں پہ طاعون پھیل چکا تو وہاں سے نکلو نہیں، کہیں اور جاؤ نہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں احتیاط ضرور ہے جس شخص میں ایسی کوئی بیماری آ چکی، اور احتیاط کیا ہے کہ جہاں پر وہ ہے وہیں پہ وہ رک جائے، وہاں سے نکلے نہیں، اور دیگر لوگ وہاں پہ آئے نہیں۔ لیکن ہم نے آپ علیہ السلام کی اس حدیث کو تو چھوڑ دیا کہ جب ایک علاقے میں دنیا کے کسی کونے میں یہ متعین ہو چکا کہ یہاں پر لوگوں کو کرونا وائرس ہو چکی ہے، تو چاہیے تھا کہ یہ لوگ وہیں رہتے، دیگر علاقوں میں، دیگر ممالک میں یہ منتقل نہ ہوتے۔ لیکن ہم نے یہاں پر ایک غلطی کر دی جس کے نتیجے میں یہ وبا پھر پھیل گئی ہے۔ تو جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ نے احتیاط کا فرمایا ہے، ضرور کرنا چاہیے۔ ماہرین اور ڈاکٹر حضرات جو کہتے ہیں ضرور کرنا چاہیے، لیکن جہاں پر وہ احتیاط
ہمارے شاعر اسلامی کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے، پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس احتیاط کی۔ اب یہاں پر اگر ہم لوگوں کو کہیں کہ اپنے گھروں میں دبک جائیں، اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں اور مساجد کی طرف نہ آئیں، تو یہ سراسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی مخالفت ہے جس میں آپ علیہ السلام کے متعلق صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی معاملہ درپیش آتا تھا، یعنی کوئی ہولناکی ہے، کوئی گھبراہٹ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ پڑتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں ہمیں نماز کی طرف آنے کا حکم دیا ہے، نماز سے دور جانے کا حکم نہیں دیا۔ تو اسی طرح نماز کو اپنایا جائے، احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ایک یہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، آپ کا معمول تھا 3 مرتبہ فجر کے بعد اور 3 مرتبہ مغرب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھا کرتے۔ اسی طرح دوسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں برس کی بیماری سے، اور تیری ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں کوڑ کی بیماری سے، تیری ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جذام سے، جنون سے، دماغی بیماری سے، اور اسی طرح تیری ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں دیگر بری بیماریوں سے۔ جتنی بھی تکلیف دہ بیماریاں ہیں ان تمام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعائے مبارکہ میں پناہ مانگی ہے، تو ان کا ہمیں کثرت کے ساتھ ورد کرنا چاہیے، یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور جو احتیاط ہے وہ کس سے ہے؟ جس میں بیماری کا تعین ہو جاتا ہے اس سے احتیاط ہے، اور وہ بھی شریعت کی روشنی میں ہے۔ جو بندہ ہے ہی صحیح سلامت، جو شخص اس میں سرے سے کرونا وائرس اس کے جراثیم ہی نہیں ہے، کوئی ایسا شک و شبہ ہی نہیں ہے، اس سے آپ ڈرتے پھریں اور کہیں جی اس سے میں نے سلام ہی نہیں کرنا، اس کے پاس نہیں بیٹھنا، اس کو چھونا نہیں ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ایک وہم ہیں۔ تو اس صورت میں عوام میں افراتفری، وہم اور خوف اس کو پھیلانے سے بچا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہمیں احتیاط کے ساتھ ساتھ یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری موت کا جو وقت مقرر ہے اس پہ وہ آ کے رہے گی، چاہے آپ جتنے مرضی احتیاط کر لیں۔